کہ ایک آدمی اس کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا اور وہ مر گئی. اب ایک بڑا حادثہ تھا بھائی زندگی میں. ہزاروں لوگ پہنچ گئے لائن لگا کے نا تعزیت کے لیے. تعزیت کرنے والوں کو اتنا رش کے لائن لگی ہوئی ہے, وہ تاحت نگاہ لوگ ہی لوگ نا. تعزیت کی کا نمبر نہیں آ رہا. اتنے میں ایک آدمی لائن توڑ کے بھاگتا ہوا آیا, کنارے پہ لے جا کے اس کو بولتا ہے کہ یار کتا ایک دن کے لیے مل جائے یار وہ کتا ایک دن کے لیے ادھار مل جائے گا. اس نے ایک تھپڑ لگا کے بولا جا لائن میں کھڑا ہو جا, تو کیا سمجھتا ہے تعزیت کے لیے آئے, سارے کتے کے لیے آئے. سب نے درخواستیں جمع کرائی لی, 6-7 مہینے بعد 13 نمبر بھی. کیا سمجھتا ہے؟ اچھا خیر, دیکھو یار جب شادی نہیں ہوتی تو ہر وقت شادی نہیں ہو رہی, شادی نہیں ہو رہی, شادی نہیں. جب ہو جاتی ہے تو کتا ادھار لینے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں. ایک ٹی وی اینکر گیا, ایک بندے سے پوچھ رہا ہے یہ جو گھوڑا ہے یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا کالے والے کا پوچھ رہا ہے, سفید والے کا پوچھ رہا ہے. اس نے کہا کالے والے کا. اس نے کہا یہ میرا ہے. اور کہا یہ سفید والا کا, یہ بھی میرا ہے. تو اس نے کہا اس کو کیا کھلاتے ہو؟ اس نے کہا کالے والے کو, سفید والے کو. اس نے کہا کالے والے کو. اس نے کہا اس کو باجرہ کھلاتا ہوں. اور وہ سفید والے کو, اس نے کہا اس کو بھی باجرہ کھلاتا ہوں. یہ ٹی وی اینکر جو ہے نا یہ بہت خون چوس لیتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے کسی نے یہ حل سوچا ہے کہ ان سے خود ہی الٹے الٹے جو زیادہ خون چوس رہا ہو نا. اس نے کہا ان کو نہلاتے ہو؟ اس نے کہا کالے والے کو, سفید والے کو. اس نے کہا کالے والے کو. ہاں نہلاتا ہوں. اور کہا سفید والے کو؟ کہا اس کو بھی نہلاتا ہوں. اب یہ انٹرویو لینے والے کو غصہ آنا شروع ہوا. کہتا ہے یار یہ کیا مذاق ہے یار, یہ جب دونوں کام دونوں کے ساتھ کرتے ہو تو یہ کالا والا اور سفید والا کیا رٹا لگایا ہوا ہے؟ اس نے کہا اصل میں کالا والا میرا ہے. اس نے کہا اور سفید والا؟ اس نے کہا وہ بھی میرا ہے. کیا کہ وہ بھی میرا ہے. تو وہ بیچارہ کا خون جل گیا. اس نے کہا آئندہ میں 6 مہینے کی چھٹی لے لی. اس نے دن پہلے دولہا سے میری ملاقات ہوئی, وہ ایسا وی آئی پی سیٹ اپ ماشاءاللہ. اب سب میرے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہیں, مفتی صاحب آئے ہوئے, اور دولہا اسپیشل کہ مفتی صاحب کے ساتھ سیلفی لینی ہے, مفتی صاحب کو جانے نہیں دینا. لیکن جب دولہا آیا ہے نا اتنی ٹینشن میں مجھے مسافہ بھی نہیں کیا, وہ بھول گیا مفتی صاحب, حالانکہ میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں. آیا اور پھر ایسے جا کے بیٹھ گیا, اور میں خود ہی جا رہا ہوں اس کے ساتھ کہ بھائی تو میرے ساتھ سیلفی لے لے, تیری وجہ سے بیٹھا وہ. اچھا چلو لے لو بھائی سیلفی. منہ لٹکا ہوا اس کا. میں نے پوچھا, میں نے کہا یار یہ اس کو ہو کیا گیا, یہ تو ایک قسم کی بے اکرامی سی ہو رہی ہے میری یہاں پہ, اتنی تو اپنی شادی میں بھی میری بے عزتی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی مفتی صاحب اس کا دماغ آؤٹ ہو گیا ہے, جو مال دکھایا گیا تھا یہ تو میرے اپنے الفاظ ہیں, جو پیس دکھایا گیا تھا ویسا ملا. اتنا کروڑ پتی آدمی ہے تو اس کی تو بڑی امنگیں تھی, یہ دو پتہ چلا بھائی وہ تو یہ نکاح والے دن بہت خوش تھا, رخصتی کے بعد یہ خوش نہیں ہے, یہ بڑا پچھتا رہا ہے. ہم نے کہا اب تو ہو گیا, اب تو برداشت کرو, ٹھیک ہے نا. وہ ایک آدمی نے کہا نا کہ ایک خاتون نے اپنے میاں سے کہا کہ جب وہ اپنے میاں کا سر دبا رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ جب آپ کی شادی نہیں تھی تو سر کون دباتا تھا؟ اس نے کہا اس وقت سر میں درد ہوتا ہی نہیں تھا, سر دبانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایک آدمی نا بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا ہے, ٹینشن میں نا سگریٹ کی کش لے رہا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جاتے ہی نا کسی کے کھانے میں شریک ہو جائیں گے, پھر پوچھتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا. اس کی عادت تھی, مفت کی سگریٹ تھی, دوسرا دوست گیا, اس نے فوراً سگریٹ لی, پینا شروع کر دی. بولا کیا کیوں پی رہے؟ کہہ رہا ٹینشن ہے یار. ایک اور کش لیا, بھر کے کیا ٹینشن ہے اپنے دوست کو تو بتا. کہہ رہا یار کورونا ہو گیا مجھے. لے بھائی پورا پھیپڑوں میں لے کر گیا ذرا سی, ٹھیک ہے نا. اب کوئی دیندار ہوگا وہ توکل کرے گا, کہے گا یار اب غلطی سے پی لی تو پی لی, اب کیا کرے, اللہ نے کرنا ہوگا مارنا ہوگا مار دے گا, بچانا ہوگا بچا لے گا, نہیں مرے تو کل تو مر ہی جائیں گے. جو دین کو نہیں مانتا وہ تو ڈپریشن میں, ابے وہ تو اس کو سگریٹ سے جلا کے آئے گا. تو اللہ پہ اعتماد, توکل, اور یہ ساری چیزیں جبھی ہوں گی جب اللہ کو مانے گا. جب مانے گا ہی نہیں تو پھر تو آگے میرے بھائی خاردار کانٹے ہیں ٹینشنوں کے. تو 3 بندے سفر کر رہے تھے, ایک امریکی, ایک جاپانی اور ایک پاکستانی. امریکی نے شو ماری, ہمارے ہوائی جہاز بالکل آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں. ان دونوں نے کہا یار بالکل آسمان سے چپک کے. اس نے کہا بس تھوڑا سا نیچے. کمال ہے. جیپنیز نے کہا کہ ہمارے بحری جہاز جو ہیں سمندر کی تہہ سے چپک کے چلتے ہیں. یہ دونوں حیران ہوئے کہ یار بالکل سمندر کی تہہ سے کہنا تھوڑا سا اوپر. پاکستانی کے پاس بولنے کے لیے کچھ تھا نہیں. اس نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل ناک سے, کہہ رہا تھوڑا سا نیچے. مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے؟ شارٹ. یہ لفظ شارٹ ہے, شارٹ نہیں ہے, مجھے پتا ہے. لوگ مجھے نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں صاحب یہ شارٹ نہیں ہوتا, مجھے پتا ہے یہ شارٹ لفظ ہے, لیکن شارٹ کہنے میں جو مزہ آتا ہے وہ شارٹ نہیں ہے. اور اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ شارٹ کا لفظ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے.
اب سب لوگ شارٹ ہی بول رہے ہیں. 40 سال میں انگلش کمروں کی شعر ہوتی تکلیف, گھٹنے, شعر سناتا رہتا ہوں. شاعر نے کہا تھا رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے, ایک جوان لڑکوں کے چہرے کیسے زرد, بہت نازک صورتحال ہے. تو رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے, آئینہ گرد گرد کیسا ہے. مزہ نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. کام گھٹنے سے جب لیا ہی نہیں پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے. ایک بچہ کافی دیر سے نا اس کا ہاتھ نہیں جا رہا تھا گھنٹی پہ, ایسے اچھل اچھل کی کوشش کر رہے, ایک بڑے میاں گزرے, انہوں نے بجا دی گھنٹی, اور بچے سے پوچھا بیٹا ہاں بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں, بھاگو. اب کیا کرو, جو کام میں کر رہا تھا مجھ سے ہوا نہیں, آپ نے کر دیا, اب کیا کرنا ہے, بھاگو.